16 ہفتے تو یہ آلموسٹ اسی سے بنتا ہے، لیکن 16 ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے، بچے کے گردے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائلہ، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ گائنی سلیوشن کے فورم سے۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کی ایجوکیشن اویئرنیس کے لیے ویڈیوز لے کے آتی رہتی ہوں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے، شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور میں ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بچے کے گرد جو پانی ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے جو ہے اس کا علاج کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو بچے کے گرد پانی ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور وہ کہاں سے بن رہا ہوتا ہے۔ بچہ بیسیکلی جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ جھلیوں کے اندر بند ہوتا ہے اور ان جھلیوں کے اندر فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ اپنی موومنٹ کرتا رہتا ہے، فلوٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، یہ بچے کی صحت کی نشانی ہوتی ہے ایک خاص لیول تک۔ یہ اگر اس لیول سے بڑھ جائے تو بھی پریشانی کی بات ہے اور اگر کم ہو جائے تو وہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ اب یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ پانی شروع کے جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے، یعنی کہ تقریباً پہلے شروع کے جو 16 ہفتے ہوتا ہے، یہ زیادہ تر پانی جو ہے وہ پلیسنٹا یعنی آول سے آ رہا ہوتا ہے۔ آول وہ والا عضو ہے جو کہ ماں سے خون لے کے، ماں سے خون ڈائریکٹلی آتا ہے اوول کے اندر اور وہاں سے پھر جو ہے وہ بچے تک سپلائی ہوتا ہے، جس کے اندر تازہ آکسیجن اور خوراک، امائنو ایسڈ، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وائٹامن، منرل، سارا کچھ بچے تک جا رہا ہوتا ہے۔ تو 16 ہفتے تو یہ آلموسٹ اسی سے بنتا ہے، لیکن 16 ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے، بچے کے گردے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد مزید جو لائکر ہے یا جو پانی ہے وہ اس کے اندر شامل ہونے لگ جاتا ہے بچے کے گردوں کے اندر سے۔ تو اگر تو 16 ہفتے یعنی کہ شروع میں ہی بچے کا پانی کم ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پلیسنٹا ہے اس کے اندر کوئی انفیکشن یا کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہوا ہے جس سے اس میں سے بننا کم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر بعد میں جو ہے وہ پرابلم آتی ہے 16 ہفتوں کے بعد 18، 20، 22 ہفتے تک، تو پھر گردوں کے اندر جو ہے وہ بچے کے گردوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ بچے کے گرد جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم مطلب میئر کس طرح سے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے امنیوٹک فلوئڈ انڈیکس، یعنی کہ جو بچے کے گرد جو پانی ہوتا ہے اس سارے کو میئر کر کے ایک انڈیکس بنا دیا جاتا ہے، جس کا کہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھ لیں کہ سارا اوور آل بچے کے گرد پانی کتنا ہے۔ یہ اگر 9 سے لے کے 22 ملی میٹر تک اگر ہوتا ہے تو سینٹی میٹر تک ہوتا ہے تو یہ نارمل ویلیو ہے۔ 9 سے کم ہو جائے گا تو سمجھے زیادہ ہے اور 22 سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے کے گرد پانی زیادہ ہو گیا۔ 9 سے پیچھے ہوگا تو وہ کم ہے، 9 تک ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے اس کو میئر کیا جاتا ہے۔ آپ کی رپورٹ کے اوپر اس کو AFI یعنی امنیوٹک فلوئڈ انڈیکس کی رپورٹ کے نام سے یہ ہوتا ہے۔ اب اگر تو آپ کے بچے کا پانی پہلے 2 ٹرائمیسٹرز کے اندر کم ہوا ہے، یعنی آپ کا بچے کا جو پانی ہے وہ 22 ہفتے سے پہلے کم ہوا ہے، تو یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شروع کے اندر کوئی ایسا انفیکشن ہوا جس کی وجہ سے پلیسنٹا کے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلی آئی، آول کے اندر اس طرح کی تبدیلی آئی کہ جس سے اس میں سے پانی بننا کم ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بچے کے گردے کے اندر یا تو گردے پوری طرح بنے نہیں، انہوں نے کام ہی نہیں کرنا شروع کیا، یا بچے کے گردے کے اندر بناوٹی طور پہ اس طرح کے کوئی مسائل پیدا ہوئے کہ بچے کا پیشاب بھی ایڈ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے پانی خشک ہو گیا ہے۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے 22 سے 24 ہفتے پہلے اگر بچے کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بناوٹی نقائص ہیں یا آول کے اندر یا بچے کے اندر۔ اور اس طرح کے کیسز کے اندر ہم مریض کو یہ بات پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس بچے کے اندر بناوٹی نقائص ہونے کا خدشہ ہے۔ اب کتنے فیصد شور ہے یہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا، مریض کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دم سے پانی کی تھیلی لیک ہوئی اور وہ سارے کا سارا پانی ڈرین کر گیا۔ موسٹلی کیسز میں تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دم سے پانی کی تھیلی لیک ہوتی ہے اور آپ کا پورا ٹراؤزر گیلا ہو گیا اور آپ کی تھیلی پھٹ گئی، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ مریض کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پانی تھیلی، اس میں ہمیں کچھ زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے تو پھر ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جو جہاں جہاں سے یہ پانی بن کے آ
رہا ہے وہاں پہ کوئی پرابلم ہے، اور یہ بچہ 9 مہینے تک جا پائے گا یا نہیں جا پائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے بچے کے گرد پانی اپنے ٹھیک رہا ہے اور اس کے بعد اچانک سے 7ویں مہینے میں آپ کو بچے کی حرکت کم محسوس ہوئی اور آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا 26-28 ہفتے کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بچے کے گرد پانی کم ہے، تو اس کی وجوہات اور ہیں۔ جو بچے کے بناوٹی نکائص والا پانی کم ہوتا ہے وہ اتنا آگے تک نہیں جاتا۔ جب ایک دفعہ 27-28 ہفتے یعنی 3rd ٹرائمیسٹر شروع ہو جاتا ہے، اس وقت جب بچے کا پانی کم ہوتا ہے تو پھر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز چل رہی ہے۔ اب وہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ماں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ماں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے آول سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پریشر کی وجہ سے جب آول سکڑتی ہے تو وہاں سے پھر بچے کا پانی پیدا ہونا کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آٹو امیون ڈس آرڈر ہوتے ہیں، جس میں SLE ہو گیا یا اور بھی ایسے بہت سے جو مسائل ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پلیسینٹا کے اندر کلاٹس بن جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پانی کم ہونے لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بچے کی گروتھ بھی کم ہوتی ہے۔ پانی بھی کم ہوتا ہے اور گروتھ بھی کم ہوتی ہے کیونکہ پلیسینٹا سے خون کا بہاؤ کم آ رہا ہے، اسی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے اور بچے کو خوراک بھی کم پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا وزن بھی کم ہوگا اور پانی بھی کم ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو اور ایک بہت بڑی وجہ ہے آخری مہینوں میں پانی کم ہونے کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ واٹر بیگ لیک ہونا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ واٹر بیگ پراپرلی رپچر نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر ہلکا سا لیک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سلو پیشنٹ کو پانی پڑتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نارمل ہے۔ ایک دم چونکہ گش آف واٹر نہیں نکلتا جس کی وجہ سے وہ ایک دم ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، تو لہٰذا وہ جو تھوڑا پانی لیک ہوتا رہتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک وجہ بن سکتا ہے بچے کے گرد پانی کو کم ہونے کی۔ تو یہ تو کچھ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جس میں شروع کے جو پہلے 22 ہفتے سے پہلے اگر بچے کا پانی کم ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے بعد جو 28 ہفتے کے بعد بچے کا پانی کم ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کا جو ہے وہ بچے کے گرد پانی کم ہونے کا علاج کس طرح سے ممکن کیا جا سکتا ہے، اور کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہم بچے کے گرد پانی کم ہونے کا نقصان بچے کو نہ پہنچے اور بچہ صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔